لہو و لعب، لہو و لعب کہتے ہیں دل کو بہلا دینے والے. جیسے بچہ رو رہا ہو تو ماں اس کے دل کو بہلا دیتی ہے. کوئی کھلونا دے دیا وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، کوئی ٹافی دے دی، بسکٹ دے دیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ لوگوں یہ جو دنیا ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف لہو و لعب، تمہیں یہ بہلا دینے والی اور یہ کھیل اور تماشا ہے. یعنی کہ دنیا کی ساری زندگی جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں ماں سوائے اس میں اور کوئی نہیں ہے، یہ کھیل اور تماشا. اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یقین جانو کہ جو آخرت کا گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی زندگی ہے، وہی زندہ رہنے کی جگہ ہے. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جہاں پہ ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ محض ایک کھیل تماشا، محض ایک دل کو بہلانے والی ہے. سورج آتا ہے، روشنی ہوتی ہے، غروب ہو جاتا ہے، دنیا کی چمک، دنیا کی چمک دیکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جس جہاں میں ہم رہ رہے ہیں یہی دنیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں یہ بات تمہاری سوچوں میں ہے کہ جس جہاں میں ہم رہتے ہیں یہ، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی تمہاری زندگی ہے. اسی پر حدیث پاک ہے کہ جب انسان دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، مات الانسان، جب انسان کی روح کا فصل اس سے جدا ہوتی جانے کے بعد الا من، یعنی کہ اس کے جانے کے بعد صرف اور صرف تین چیزیں اس کے کام آتی، یعنی کہ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، سارے اعمال ختم ہو گئے مگر تین چیزیں اسے کام آتی. اس میں سے ایک چیز ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ یہ وہ صدقہ ہے جو آپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے. دنیا میں ہم نے اپنے لیے گھر بنایا، کوئی فائدہ نہیں، بچوں کے لیے بنا دیا، کوئی فائدہ نہیں، مگر اللہ کا گھر بنا دیا، اللہ کے گھر کی تعمیر اور توسیع کر دی. مثلا ایک آپ کے پاس ٹکڑا ہے یہاں پہ نمازی کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ متصل کسی کا بھی گھر ہو، میرا ہو، آپ کا ہو، آپ میں سے کسی کا ہو، وہ شخص اس کے دل میں اللہ رب العالمین یہ چاہت پیدا فرما دے کہ یہ میں اپنے گھر کا اتنا ٹکڑا مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہوں. فرمایا انقطع عملہ، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ جو ٹکڑا اس نے مسجد کے لیے وقف کیا تھا اسے کام آئے. تین چیزوں کے حوالے سے بتایا نا. انقطع عملہ، اس کے اعمال تو ہوئے منقطع، ختم ہوئے، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، دیگر ساری کام کرتا تھا، وہ سلسلہ ہوا منقطع، ختم. مگر تین چیزوں میں سے ایک چیز الا من صدقۃ جاریہ، جس نے مسجد کے حصے میں مسجد کا جگہ کم پڑ گئی، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ میں ایسا یہ ٹکڑا مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں. فرمایا دنیا کے سے چلے جانے کے بعد بھی وہ جگہ جو اس نے مسجد کے حوالے کر دی تھی، انقطع عملہ، اس کے اعمال تو ہوئے ختم، مگر وہ جو صدقہ جاریہ کے نام پر اس نے تھوڑی جگہ یا زیادہ جگہ، یہ جتنی بھی اس کی خواہش تھی اس نے وقف کر دی، اس کے لیے کام آ گئی. اور ولد صالح یدعو لہ، اس نے اپنے پیچھے نئے اولاد چھوڑی، خود تو چلا گیا. تین چیزیں بتائی نا، ایک تو صدقہ جاریہ اس نے کر دیا، وہ کام آئے گا، اور دوسری جو چیز ہے اس کی اولاد صالح ہے. اس لیے رب سے اولاد صالح کی تمنا کیا کہ اللہ ہمیں اولاد صالح عطا فرما. اولاد بد بھی جو ہے وہ انسان کے لیے ایک دفعہ ہوتی ہے، اور اولاد بد جو ہے وہ انسان کو بدنامی کا باعث بنتی ہے. فلاں بندے کا، فلاں شخص کا بچہ ان جرائم میں ملوث ہے، وہ باپ جب یہ بات سنتا ہے اس کا سر جو ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے. اگر وہی باپ کسی سے یہ بات سنتا ہے کہ میرا آپ کا بچہ بھی فلاں جگہ پر اور بڑی اچھی سوسائٹی میں اور بڑی اچھی لوگوں کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے، اس والد کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ تین چیزوں میں سے ایک صدقہ جاریہ، اور اس کے بعد دوسری چیز ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد کو اس کے لیے دعا کرے، اور اس کے بعد آخری بات اور علم ينتفع، وہ علم جو اسے فائدہ دیتا ہے. اس سے مراد قرآن کہہ رہا ہے
اس سے مراد حدیث کا علم ہے. آپ نے حفاظ تیار کر دیے، آپ نے عالم تیار کر دیے، آپ نے قرآن تیار کر دیے. وہ چیزیں آپ کو دنیا کے سے چلے جانے کے بعد بھی کام آتی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، ہر وہ شخص جو اللہ کا گھر آباد کرتا ہے کسی طرح سے بھی ہو، ہر وہ شخص جو اللہ کے گھر میں آباد کرنے میں معاون ہوتا ہے، ممد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ شخص من آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے حصے میں دنیا اور آخرت آ جاتی ہے. یہ واضح وقت جہاں جہاں پر آپ بس رہے ہیں اس کے ساتھ مسلم اللہ کے گھر ہیں، ہر ایک بستی میں ہیں، ہر ایک محلے میں ہیں، ہر ایک جگہ ہے. جیسے ہم اپنے گھروں کی ہر ایک شے کا خیال کرتے ہیں، پنکھا خراب ہو گیا ٹھیک کرا دیتے ہیں، نہیں تو نیا لے آتے ہیں. کارپٹ خراب ہو گئی، یا دیکھتے ہیں مسجد کی کوئی ایسی جگہ جو خراب ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرا دیا، یا اس کو ٹھیک کرانے میں ہم آگے بڑھے جستجو کی، تو یہ تمام اعمال ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور دنیا میں ہم لگے رہتے ہیں صبح سے شام تک، مگر ہر وہ کام جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں خالصتاً اللہ رب العالمین اس میں بڑا توڑا اجر و ثواب دیتا ہے. اور آخری بات وہی ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ ساری دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت میں وہی ہے جو ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہدایت الحیوان، وہ جو زندگی ہماری اصل زندگی شروع ہوگی اس کا امتحان یہاں ہے. یہاں سے ہم جو لے کے جائیں گے وہ ہمارے لیے وہاں کام آئے گا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لو کانوا یعلمون، یہ ساری باتیں سننے کے بعد آخری بات جو ہے وہ یہ کہ لو کانوا یعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو. آنکھ بند ہونے کے بعد تمہارا ایک سمجھ جائے گا، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی وہاں منتقل کر دیا جائے گا، پھر تمہارے ایک شے اس کے سامنے کھل جائے گی. مگر اس سے قبل جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں آنکھ سمجھ آئیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش یہ آپ کے لیے اچھا ہو. تو یہ لفظ کاش ہم نے وہاں جا کے لازمی بولنا ہے. کاش ہم دنیا میں ہوتے اور اچھا کام کرتے، کاش ہم دنیا میں ہوتے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. یہ سارے لفظ ہم نے وہاں بولنے ہیں، مگر اس سے قبل کہ وہاں ہم یہ لفظ بولیں آئیے یہ لفظ یہاں سیکھیں اور سمجھیں، اور اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نسلوں کو سنوارنے کے لیے جتنا ممکنہ حد تک ہو سکے ہر ایک شخص اپنے حصے کا کام یہاں سے کر کے جائے. ہر ایک شخص اپنے حصے کا چراغ یہاں سے جلا کے جائے. پیچھے کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم فارغ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو دعاؤں میں جاتے 10 دن بعد، مہینے بعد، 15 دن بعد، سال بعد آپ کا نقشے سارے کا سارا لوگوں کی نظروں سے گم ہو جاتا ہے. ممکن نہیں کہ وہ آپ کا کوئی نام لے سکے جہاں. لہذا ہر وہ شخص اپنا چراغ جلا کے جائے اور اپنے حصے کا چراغ صاف لے کے جلائے. وہ اپنے حصے کا چراغ وہی ہے کہ اللہ کی ثلاثت، 3 چیزیں آپ کو وہاں کام آئیں: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ رب العالمین جو کہا گیا ہے اس پر ہم سب کو مل کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.